السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی برادر اینڈ سسٹر. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اسلامی تاریخ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت اور دلیری کا اعتراف کرتی ہے. شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علل اعلان ہجرت کی. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھوں میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر مشرکین کی ایک ایک ڈولی میں گئے اور فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر مجھ سے مقابلہ کرے. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر پایا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا ٹھیک ہو جانا. جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگایا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو. بخاری. نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں. زکوٰۃ کی فرضیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا، یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. بخاری. فائدہ: اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں. دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا. اس دعا کا خوب اہتمام کریں، اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائیے. سورہ بقرہ. نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت. شوہر کی خوشی پر جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. ترمذی. نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں. سچی گواہی کو چھپانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے. سورہ بقرہ. نمبر 7، دنیا کے بارے میں. دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے. سورہ آل عمران. فائدہ: جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا چاہیے. نمبر 8، آخرت کے بارے میں. قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور جہنمی ہو تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے. بخاری. نمبر 9، طب نبوی سے علاج. حجور سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ. مسند ابی اعلیٰ. فائدہ: بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو.
اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی، ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ ترمذی۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کو کیسا لگا ہمارا ایپیسوڈ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔